اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم اجمعین. اما بعد فقد قال امام حسین علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم انی لم اخرج شرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب اصلاح امت جدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اريد ان امر بالمعروف ونهي عن المنكر واسير بسيرة علي بن ابي طالب صلی اللہ وعجل فرجهم اجمعین. عزیزان گرامی و عزاداران امام حسین علیہ السلام، میں اور آپ بہت تیزی سے اپنی اپنی موت کی جانب بڑھ رہے ہیں. ہمارا ہر سانس اپنی قبر کی جانب کھینچ رہا ہے. کسی بھی لمحے یہ سانس منقطع ہو سکتا ہے. اس کے لیے پہلے سے کوئی دعوت نامہ نہیں دیا جائے گا، نہ دیا گیا ہے آج تک کہ صاحب آپ کی کل موت واقع ہونے والی ہے یا چند گھنٹے کے بعد موت واقع ہونے والی ہے، ذرا سی تیاری کر لیجئے. ایسا نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ اس طرح کا کوئی اعلان کر دیتا تو اس میں اعتراض کیا تھا؟ کیا ہوتا کہ صاحب آپ اتنے سال کے بعد آپ کی موت واقع ہو جائے گی، کیا ہوتا؟ انسان سوچ سوچ کر پہلے ہی مر جاتا. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ پریکٹیکل میں یہ چیز کو دیکھ لیجئے آپ کہ جب ڈاکٹرز کہہ دیتے ہیں اپنے مریض کو، کیونکہ ڈاکٹر کا تعلق دین سے نہیں ہے، ڈاکٹر کا تعلق روح سے نہیں ہے، بعض اوقات ڈاکٹر کا تعلق خود ایمان سے بھی نہیں ہوتا ہے. وہ کہتا ہے بس میرے علم کے مطابق اب یہ ختم ہونے والا ہے، میرا علم مجھے یہ بتا رہا ہے کہ اس کی بیماری یہاں سے یہاں تک پہنچ چکی ہے، لہٰذا یہ 6 مہینے کا مہمان. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جن کو 6 مہینے بتا دیے گئے ہیں وہ 6 مہینے سے پہلے مر جاتے ہیں، کیونکہ اب ان کو ڈاکٹر کے کلام پر اعتماد ہو گیا، یقین ہو گیا ہے. جو بچانے والی ذات ہے، جو پیدا کرنے والی ذات ہے، جو رازق ہے، جس نے زندگی دی ہے، جو آپ کو پیدا کرنے والا ہے، جو خالق ہے، میں اور آپ اپنے خالق پر اتنے زیادہ اعتماد نہیں کر رہے جتنا اعتماد مجھے اور آپ کو اس دنیاوی نظام سے ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ مثلا میں اور آپ کہہ رہے ہیں اللہ ہماری سن ہی نہیں رہا. ہم تو پتہ نہیں کب سے اللہ سے مانگے چلے جا رہے ہیں، لیکن اللہ تک ہمیں کیا ہماری آواز پہنچ بھی رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جبکہ SMS موبائل کا جو SMS ہے آپ کا، اس کے بارے میں آپ کو یقین ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو یقین ہے. موبائل کے SMS کے بارے میں آپ کو یقین ہے یہ کہ میں نے یہ یہاں سے
روانہ کیا ہے، 1 سیکنڈ میں اس کے پاس پہنچ گیا ہے، اس کی نشانیاں بھی دنیا والے، اچھا دنیا والے اتنے اسمارٹ ہیں، دنیا والے اتنے زبردست ہیں جناب علی کہ انہوں نے تو یہ والا سسٹم بنایا ہوا ہے کہ آپ کا جناب علی میسج پہنچ گیا تو 2 کلک ہو جائیں گے، نہیں پہنچا 1 ہی کلک ہوگا، بس ایک رائٹ، سمجھ رہے ہیں نا، رنگ تبدیل ہو جائے گا۔ پھر بدماشی اور کری کہ نہیں اسے پتہ نہ چلے کہ میں نے اس کا میسج کو پڑھ لیا، اس نے وہاں پہ بھی جا کر آگے جا کر ایک سسٹم کو آف کر دیا تاکہ آپ کو نہ پتہ چلے، لیکن ایک سسٹم اس نے اور بھی رکھا ہے، انفارمیشن میں جا کے دیکھیے، یہ حضرت انسان جس نے اپنے ہاتھ سے اس موبائل کو بنایا ہے، اس کے سارے سسٹم سے میں اور آپ آگاہ ہیں اور اس پر یقین بھی ہے، لیکن جس نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے، جس نے پوری کائنات کو بنایا، میں اور آپ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں میری آواز وہاں تک پہنچ بھی رہی ہے نہیں، سمیع اللہ لمن حمدہ، سمیع اللہ، یعنی کبھی کبھی اپنی نماز کو، کبھی اپنی عزاداری کو اردو میں ترجمہ کیا کیجئے، اردو میں ترجمہ کر لیجئے تاکہ دل لگے نا، جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہم پڑھ کیا رہے ہیں، ہم کر کیا رہے ہیں، اچھا اسی لیے ہمارا دل بھی نہیں لگتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے دوا، ڈاکٹر نے آپ کو دوا لکھ کر دے دی لیکن پھر بھی آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ اس نے نسخہ لکھ کر دے دیا، آپ نے دوا خرید لی، پھر آپ واپس پلٹ کر آئے، اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے نسخہ لکھ تو دیا، اگر پلیز اتنا بتا، یہ پہلی والی جو دوا یہ کس چیز کے لیے، یہ پہلی والی جو یہ کس چیز کے لیے؟ اب بھائی یہ تمہارے ہارٹ کے لیے، اور یہ جو دوسری والی ہے یہ کس چیز کے لیے کہ یہ تمہارا سانس تمہارا اس کا درست رہے گا، اور یہ جو تیسری والی ہے اس سے کیا ہوگا کہ یہ تمہاری طاقت کے لیے۔ اب جب بھی آپ اس کو کھائیں گے تو نفسیاتی طور پہ جب بھی آپ طاقت والی کوئی چیز کھا رہے ہوتے ہیں تو آپ کے اندر خود بخود احساس طاقت آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ بیماری سے بچنے کا بھی نظام آپ کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے، پھر آپ کہتے ہیں نہیں کیونکہ میں نے یہ کیا ہے، لیکن ایسا نظام آپ کے بارے میں نماز فجر کے بارے میں نہیں ہے کہ میں نے فجر نہیں پڑھی ہے لہٰذا آج میرا معاملہ گڑبڑ ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں بڑھ تو آپ ہی کو کہنا پڑے گا، موبائل میں بیلنس نہیں ہے، کال ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ارے بھیا نہیں ہوگی، کال ہی نہیں ہوگی، بیلنس نہیں ہے نا، اس میں بیلنس نہیں ہے۔ تو کبھی آپ نے سوچا ہے کہ میرے اندر بیلنس ہے، اندر بیلنس ہے یا نہیں ہے؟ ہم ان بیلنس ہیں، ہمارے اندر بیلنس یا تو ہے ہی نہیں یا ہے ہی نہیں، یا جتنا جہاں ہونا چاہیے تھا وہاں نہیں ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں چل رہا ہے، لہذا اب ہمارا دل نہیں لگ رہا ہے۔ وائی فائی کے سگنل، یعنی وہاں سے کمپنی نے سگنل پورے دے دیے ہیں، کمپنی نے کربلا سے سگنل روانہ، آپ کی کمپنی کہاں ہے جناب؟ آپ کی کمپنی کربلا ہے، آپ کے مختلف اسٹیشنز ہیں، کبھی کوئی کربلا کے اسٹیشن سے سگنل لے رہا ہے، کوئی نجف سے سگنل لے رہا ہے، کوئی مشہد سے سگنل لے رہا ہے، کوئی جناب کہیں، سارے سگنل بنے ہوئے ہیں آپ کے پاس۔ اور جب آپ کہتے ہیں نہیں ہمارے پاس یہ سگنل بہت دور ہو گئے ہیں، قریب میں کوئی سگنل ہے، کہتے ہیں جی قریب کا ایک سگنل ہے جس کا نام ہے عبداللہ شاہ غازی، عبداللہ شاہ غازی کو مانتے ہیں کہ نہیں، یا شک کی حالت میں ہے؟ عبداللہ اتنی بڑی شخصیت آپ کے پاس موجود ہے، سگنل لینا ہے یا نہیں لینا ہے؟ لینا ہے، بس سلام، سگنل لینا ہے۔
ایک سگنل یہاں سے روانہ ہوتا ہے روزانہ، اس سگنل کا تعلق ہے اذان فجر. کیا ہے؟ سگنل ہے نا. آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کہتے آواز تو آ رہی ہے لیکن بستر سے اٹھا نہیں جا رہا ہے. آواز تو آ رہی ہے لیکن اٹھنے کو دل بھی نہیں چاہ رہا ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ کھانا بہترین آپ کے گھر میں پکا ہوا ہے لیکن آپ بیگم کے ساتھ الجھ رہے ہیں کہ اس میں تم نے نمک زیادہ کیوں کر دیا. اگر بندے خدا تو کھانے میں نمک بالکل برابر ہے، سب کو نمک برابر محسوس ہو رہا ہے، تمہیں زیادہ لگ رہا ہے یا تمہیں کم لگ رہا ہے. اس کا معنی کیا ہے کہ تمہاری طبیعت خراب ہے. تم اپنا علاج کراؤ، تمہیں علاج کی ضرورت ہے. اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا بھی اگر آپ کے سامنے لا کر رکھ دیا جائے اور اگر میں اور آپ اندر سے بیمار ہیں، مریض ہیں، اس کھانے کی طرف دل نہیں جائے گا. بس یہی ہے، اچھی گفتگو آپ کے سامنے کی جائے اور آپ الجھ رہے ہو سن کر. آپ کے سامنے ایک ایسی گفتگو کی جائے جس کا تعلق آپ کی ذات سے ہے، آپ ایک اچھے انسان بن جائیں گے، آپ ایک اچھے مومن بن جائیں گے، آپ ایک اچھے عزادار، بہت اچھے عزادار، پرفیکٹ عزادار بن جائیں گے. آپ ایسے بن جائیں گے جیسے 313. وہ 313 چاہیے نا ان کو. وہ کہیں نہیں یہ والا موضوع ہمارے سامنے نہ لائیے آپ. نہ آپ ہمیں نماز کے بارے میں کہیے، نہ آپ ہمیں روزے کے بارے میں کہیے، نہ آپ ہمیں پردے سے متعلق کوئی بات بتائیں. اب ہم کو ایسی کوئی چیز نہ بتائیں. کیوں نہیں بتائیں؟ کہتے مجھے اچھا نہیں لگتا. کہ تمہیں اچھا لگے برا لگے، ہم تمہارا علاج کر رہے ہیں. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ تم کسی طریقے سے زمانے کے امام کے لشکر کے قابل بن جاؤ. لشکر امام میں جانا ہے یا نہیں جانا؟ پہلے تو یہ بتائیے. مولا کے لشکر میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ موضوع ہے. یہ فیصلہ آج کر لیجئے کہ لشکر میں جانا ہے یا لشکر کو سامنے سے دیکھنا ہے. اگر سامنے سے دیکھنا تو ایسے ہی رہیے جیسے ہیں، نہ ہینگ لگے نہ پھٹکری، کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی آپ کو. لشکر دیکھنا، بس دیکھ رہے ہیں، سامنے سے شامل نہیں ہونا ہے. جو شامل ہوگا، جو مولا کے ساتھ شامل ہوگا. ہماری مثال بالکل ایسی ہے کہ اگر ہمارا امام ہم سے کہے، ہم شیعوں سے مخاطب ہو کر ہمارا امام ہم سے کہے کہ اے میرے شیعوں، اے ہمارے چاہنے والوں، میں نے تمہارے لیے ایک خزانہ 6 قدم پر رکھا ہے، جاؤ جا کر یہ 6 قدم پر سے اپنا خزانہ لے لو. اب کیونکہ میں اور آپ امام کے چاہنے والوں میں سے ہیں، صحیح ہے، لہذا اب ہم کیا کرتے ہیں کہ امام نے، اب ہم کیونکہ بہت چاہنے والے ہیں، شدت سے چاہنے والے ہیں، کہتے ہیں یہاں شدت نہیں چلتی ہے. امام، آپ کے امام کو جوش، آپ کے امام کو جوش نہیں چاہیے، آپ کے امام کو ہوش مند چاہیے. آپ کے امام کو ہوش مند چاہیے، جوشیلے نہیں چاہیے. جوش تو تھوڑی دیر کا ہوتا ہے. پانی کو ابالیے کیا ہوگا؟ جوش آئے گا. پانی میں جوش آتا ہے یا نہیں آتا؟ بھئی اردو میں بول رہا ہوں آپ سے. پانی میں جوش آتے ہوئے کس نے دیکھا ہے؟ ذرا ہاتھ کو اٹھائے. اور کون بد نصیب ہے جس نے کبھی چائے نہ بنائی ہو؟ کون بد نصیب ہے جس نے کبھی بیوی کے لیے چائے نہ بنائی ہو؟ بیوی کے لیے چائے نہ بنائی. وہ چائے جو تم بنا رہے ہو اس پانی کے نیچے، جب اس کو گرم کیا جا رہا ہے، اسے کیا ہو رہا ہے؟ اسے جوش آ رہا ہے. کہتے زیادہ اگر جوش آ گیا، اگر زیادہ جوش آ گیا تو کیا ہوگا؟ معاملہ
معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا یہاں پر بھی۔ آپ کے امام کو جو شیلے افراد کی ضرورت نہیں ہے، انہیں ہوش مند افراد کی ضرورت ہے۔ امام نے کہا کہ اے ہمارے چاہنے والوں، ہم نے تمہارے لیے 6 قدم پر ایک خزانہ رکھا ہے، جاؤ جا کر لے لو۔ آپ مولا سے اتنے زیادہ عاشق ہو گئے، ارے میرے مولا آپ نے کیا کہا ہے 6 قدم، مولا 6.25۔ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ ہم محبت میں اتنے، اپنے امام سے بھی محبت میں اتنے آگے نکل رہے ہیں کہ امام کہہ رہے ہیں 6 قدم پر تمہارے لیے خزانہ موجود ہے، 6 لے لو۔ وہ کہہ رہے مولا میں 6.25، آپ 6 کی بات، 6.25 یہ چلے گئے 6.25 میں۔ خزانہ ملا یا نہیں؟ جہاں بولنا آپ کو پڑے گا، آیا وہ خزانہ ملا یا نہیں ملا؟ مولا نے کہا 6 پر ہے، یہ چلے گئے 6.25 پر۔ اچھا، ایک مولا کے چاہنے والوں میں ایک گروہ ایسا بھی ہے، وہ کہہ رہا ہے فرزند زہرا آپ 6 قدم پر ہمارے لیے خزانہ ہے، مولا میری جان آپ پر قربان 6.25۔ تو نہ 6.25 والے کو ملے گا، نہ 6.25 والے کو ملے گا۔ 6 کا مطلب 6 ہے، بس سلام۔ آپ کی محبت اپنی جگہ پر، آپ کا احترام امام اپنی جگہ پر، لیکن جب کہہ دیا 6 قدم ہے تو اس کا مطلب 6 ہے۔ نہ آپ امام سے آگے جا سکتے ہیں، نہ امام سے پیچھے رہ سکتے ہیں۔ اسی لیے تو کہا جا رہا تھا، اسی لیے تو یہ والا درس دیا گیا تھا، اسی لیے تو یہ والی پریکٹس کرائی جا رہی تھی کہ نہ اپنے امام سے آگے جاؤ، نہ اپنے امام سے پیچھے رہو۔ غدیر خم کا واقعہ یاد آیا کہ جو آگے چلے گئے ہیں وہ پیچھے آ جائیں، جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ میرے ساتھ آ جائیں۔ نعرہ حیدری، صلوات۔ بھائی آ گئے بھائی جی، آپ سے ہمیں جناب علی، آپ ہمارا نہ آپ سلوات پڑھ پاتے ہیں، نہ نعرہ لگواتے ہیں، نہ لانے کے لیے کوئی لفافہ دیتے ہیں۔ یار جیسا مولوی، یار جیسے مولوی ڈھیلا ایسے مجمع ڈھیلا۔ ممبر کا اس میں کوئی فرق نہیں، اسی ممبر پہ ابھی دوسرا کل پرسوں کوئی اور آئے گا جناب علی، وہ آ کر اپنا خطاب کریں گے، پتہ نہیں وہ کیسا دم والا ہے کہ نہیں ہے، میری طرح سے ہی تو ایسے ہی ہوگا۔ بابا یہ غدیر خم کتنا زبردست عمل ہے۔ غدیر خم سے کچھ دیکھیں، ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ غدیر خم کو جس وقت میں اور آپ سن رہے ہوتے ہیں نا، حیدر حیدر حیدر، وہ سب صحیح ہے، بعض اوقات جوش اپنی جگہ پہ صحیح ہے، لیکن اس سے نتیجہ نکالیے۔ اس واقعے سے آپ نے کیا سیکھا؟ مقام غدیر پہ جناب علی پورا جلوس پہنچ چکا ہے، گرمی شدید ترین ہو رہی ہے، کوئی سر چھپانے کو جگہ نہیں ہے، کوئی جناب علی درخت بھی نظر نہیں آ رہا ہے، سخت ترین دھوپ ہے، سخت ترین گرمی ہے۔ ایسے میں رسول اعظم سارے جلوس کو 1,20,000 کے مجمع کو جناب علی اچانک سے رکنے کا حکم دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو لوگ آگے چلے گئے ہیں وہ پیچھے آ جائیں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، رسالت سے لوگ آگے بھی چلے گئے تھے۔ سوچا ہے کبھی اس طریقے سے؟ رسول پیچھے رہ گئے ہیں اور اپنی اپنی منزل پر پہنچنے کا شوق اتنا ہے کہ غدیر خم میں وہ آگے چلے گئے ہیں، رسول اللہ کو روکنا پڑا۔ بھائی بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ وہ کہیں بابا جو آگے چلے گئے ان کو واپس بلاؤ۔ اب کچھ ایسے ڈھیلے تھے، یا تو ڈھیلے تھے یا ڈھیلے بنے ہوئے تھے، یا تو ڈھیلے تھے یا ڈھیلے بنے ہوئے تھے، مر کے چل رہے تھے کہ کسی طریقے سے رسالت آگے نکل جائے، ہمارا تو کام ہو گیا۔ بالکل ایسے ہی جیسے میں اور آپ نماز مغرب اور عشاء مولانا کے پیچھے پڑھی، اب کون مولوی
ہاتھ ملا ہے کہ نہ ملا، جا بابا ہم نے نماز پڑھ لی، آگے جائے کہ پیچھے رہ جائے، یعنی کوئی احترام ہے یا نہیں ہے؟ یعنی جب تک نماز پڑھ رہے تھے اس کو آگے رکھا ہوا ہے، جیسے ہی نماز ختم ہوئی اس کے پیچھے پیٹھ پھیر کر، پریکٹیکل ہے یا نہیں ہے؟ وہ امام حسین علیہ السلام، امام حسن مجتبیٰ، امیر المومنین، آپ کے ایک ایک امام نے مدینے والوں کو بلایا، تم اس لکڑی کے ممبر کا تو احترام کر رہے ہو جس نے یہ ممبر بنایا، جس کے لیے یہ ممبر بنایا گیا وہ تمہارے سامنے موجود ہے، تم لکڑیوں کو تو چوم رہے ہو، لکڑی کا تم احترام کر رہے ہو، لیکن جس نے تم کو اس منزل تک پہنچایا، آیا تم نے اس کا احترام کیا یا نہیں کیا ہے؟ یہ درس ہے۔ غدیر سے میں نے اور اپنے کیا سیکھا ہے؟ وہ کہہ رہے رک جائیے، قافلہ رک گیا، آگے والوں کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ یہ واپس پیچھے آ جائیں، پیچھے والوں کا انتظار کیا جا رہا ہے ہمارے ساتھ آگے آ جائیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ نظام ولایت کسے کہتے ہیں؟ اعلان ولایت ہو رہا ہے نا، کہ ولایت کا اگر تمہیں اعلان چاہیے، نہ تم ولایت سے آگے جا سکتے ہو نہ ولایت سے پیچھے جا رہے ہو۔ نعرہ حیدری۔ ایک صلوات اور پڑھے، محمد آل محمد صلی اللہ محمد والے۔ اچھا میں کیونکہ بے تکلف ہوں، مجھے بالکل بناوٹی گفتگو آتی بھی نہیں ہے، وہ آپ کو خود ہی اندازہ ہو گیا ہوگا میری ساری بات چیت سن، آپس میں دوستانہ ماحول میں گفتگو ہو رہی ہے، ایک بات سمجھانے کی کوشش ہو رہی ہے، ایک نتیجہ نکل آئے کسی طریقے سے، یعنی زمانے کا امام ہم سے راضی ہو جائیں، وہ کہیں کہ ہاں سے یہ صاحب یہ سارے کے سارے بیٹھے تھے ہمارے جد کے مسائل سننے کے لیے، ہمارے جد کے فضائل سننے کے لیے، لیکن واقعاً انہوں نے بیٹھنے کے بعد حق ادا کر دیا ہے، یہ اس قابل ہو گئے ہیں کہ یہ ہمارے لشکر میں آ جائیں۔ اب ہمارے یہاں ایک بڑی زیادہ ایک بیماری سی اس وقت آ چکی ہے، اور لفظ ولایت کے بارے میں کہ منکران ولایت پہ لعنت۔ ابے بابا تم لوگ تو ڈر کے مارے بھی نہیں کہہ رہے کچھ۔ یہ کیا چیز ہے؟ ہمارے اندر اس منکر ولایت کوئی ہو ہی، یعنی شیعہ ہو اور منکر ولایت ہو، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ولایت کے معنی کیا ہے؟ کہ ولایت کا آسان ترین ترجمہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے کائنات کی ہر شے کو ان کے تابع کر دیا، یہ ولایت ہے۔ ہر شے، کائنات کی جتنی چیزیں ہیں، یہ ولایت کے آسان ترجمہ کیا ہو رہا ہے جناب؟ کہ کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ائمہ علیہ السلام کے تابع ہیں، یہ جو چاہے، کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے، یہ جو کچھ بھی ہے اللہ کے حکم سے کر سکتے۔ امیر المومنین بازار کوفہ ہے، گھر میں دل جناب علی کچھ ایسا ہوا کہ کیوں نہ ہو کہ آج میثم تمار سے ملاقات کی جائے۔ میثم کو کون کون جانتا ہے بھائی؟ سبھی جانتے ہیں۔ میثم تمار، تمر کہتے ہیں کھجور کو، صحیح ہے؟ یہ کھجور کا کاروبار کرتے ہیں میثم، جب یہ کھجور کا کاروبار کرتے ہیں، لہٰذا جناب علی امیر المومنین کے دل میں آیا کہ آج میثم سے ملاقات ہونی چاہیے ہر حالت میں۔ بازار کوفہ میں پہنچے، ان کی دکان کو تلاش کر رہے تھے، بھائی میثم کہاں بیٹھتے ہیں، جا کر دیکھا ایک جگہ پر میثم کی ایک چھوٹی سی دکان ہے، میثم اپنا ٹوکرے میں کھجور وجور لے کر بیٹھے ہیں، میثم نے امیر المومنین کو دیکھا، امیر المومنین نے میثم کو دیکھا، جب دونوں ایک دوسرے کو دیکھا، نور نور ہو گیا جناب، بڑی گرم جوشی سے ملے، لیکن میثم نے ایک دم سے کہا مولا آپ کا کیا مقام ہے، آپ کا کیا رتبہ ہے، کیا آپ کا مقام، اور کہاں ایک کھجور بیچنے والا۔ سنیں گے جب آپ مولا کا کہ ہم کھجوروں کو نہیں دیکھا کرتے، ہم کاروبار کو نہیں دیکھا کرتے، ہم قلب کو دیکھا کرتے ہیں۔ تمہارا دل کس جانب ہے؟ جہاں ہمارا دل ہوتا ہے ہم اس جانب چلے جاتے ہیں۔
میثم نے بڑا جو زبردست طریقے سے امیر المومنین کا استقبال کیا اور سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ دکان پر انہیں کیسے بٹھایا جائے. اچھا میں اور آپ اگر مولانا کوئی بیٹھا ہوا دیکھ لیں کسی دکان پر, کیا خیال ہے جناب؟ آپ مجھے دیکھ لیجئے کہ میں جناب علی وہاں آگے مین گیٹ پر جو سیکیورٹی گارڈ ہے جہاں وہ کرسی ڈال کر بیٹھا ہوا ہے, اگر میں آپ کو وہاں پہ بیٹھا ہوا نظر آ جاؤں, کیا خیال ہے آپ کا؟ میرا اسٹیٹس ہے, آپ کو تکلیف ہوگی, آپ کو سخت ترین شکایت ہوگی یا نہیں ہوگی کہ مولانا کو ہم نے سیکیورٹی گارڈ کے ساتھ کرسی پر مین گیٹ پر بیٹھے ہوئے دیکھا ہے. یار یہ مولانا کی عزت ہے, مولانا کو کچھ تو ہمارا خیال رکھنا. دیکھیں ہماری اور آپ کی عقل ایسے ہی چل رہی ہے تقریباً کہ کچھ تو ہماری عزت ہی کا خیال کر لیتے کم از کم. وہ کوئی بیٹھنے کی جگہ ہے, ہم ہی کو بتاتے تھے کہ بھئی آقا کا دل چاہ رہا ہے چائے پینے کو, چلو ہم آقا کو اپنے گھر لے جائیں چائے پینے کو. ویسے ہی آقا کوئی بندہ چائے وائے کی دعوت نہیں دیتا, بہت سچے لوگ ہیں. بابا بحریہ ٹاؤن ہے بھائی, یہاں مصیبت آئی ہوئی ہے. پورے پاکستان میں سب سے زیادہ معاملات یہیں کے جناب علی گڑبڑ چل رہے ہیں, رزق میں مسلسل کبھی کمی ہو رہی ہے کبھی زیادہ. جب زیادتی ہو رہی تھی تب کون سی چائے پلائی بھائی؟ جس میں حالات بہت اچھے تھے اس میں تم نے کیا کارنامہ انجام دیا؟ تم نے اس وقت کس کا ساتھ دیا؟ وہ علی بن یقطین کو بھیجا جا رہا ہے, علی بن یقطین کو بھیجا جا رہا ہے, جاؤ جا کر وہ ظالم کے نمائندے بن جاؤ, ظالم کے نمائندے بن جاؤ. لوگوں نے جا کے مولا کو جا کے مولا یہ کیا ہو رہا ہے؟ مولا آپ کا نمائندہ ایک ظالم اور جابر کے پاس جا کے وزیر بن رہا ہے. مولا نے کہا تمہیں نہیں معلوم, ہم ظالم اور جابر کے پاس اپنے کچھ خاص افراد کو بھیجا کرتے ہیں, اس لیے بھیجا کرتے ہیں جب ہمارا کوئی مظلوم وہاں پر پہنچے, جب ہمارا کوئی مصیبت زدہ اس چار دیواری میں پہنچے, ظالم کی چار دیواری میں پہنچے, ظالم کے محکمے میں پہنچے, ظالم کے ادارے میں پہنچے, تو تم کیونکہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہوگے, تم دیکھتے ہی اس کو پہچان لوگے. تمہیں چاہیے کہ اس کی اچھی رہنمائی کرو, تمہیں چاہیے کہ اس کے کام آؤ. اس لیے بھیجا تھا ہم نے تم کو, اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ تم ظالم کے پاس جا کے ظالم بن جاؤ. ہم مختلف اداروں میں جاب کر رہے ہیں, ہم مختلف اداروں میں رہتے ہیں, ہم ایک ایسے اداروں میں بھی بعض اوقات چلے جاتے ہیں کہ جہاں پر کچھ بھی نہیں معلوم کہ صبح کیا ہے اور رات کیا ہے. وہ کہتے ہیں سر چلے جاؤ, تمہیں ممنوع نہیں ہے, ان اداروں میں جانا تمہارے لیے حلال ہے. کس صورت میں حلال ہے؟ جب تم وہاں جا کے مومنین کی خدمت کر سکو, ان کی خدمت کر سکو. یہاں امیر المومنین جناب علی آئے اور آنے کے بعد کہا کہ نہیں میثم یہ ساری باتیں چھوڑو, ہم تو تمہارے ساتھ تمہاری کھجوروں کی دکان پر بیٹھیں گے. یہ بیٹھ گئے جناب علی. اچھا جیسے ہی بیٹھے کچھ دیر کے بعد میثم کو یاد آیا, مجھے تو آج ایک بڑے ضروری کام سے جانا تھا. یا امیر المومنین اگر آپ برا نہ مانیں, کچھ دیر آپ کھجور کی دکان پر تشریف رکھیں, میں اپنا ایک کام کر کے آتا ہوں. ایسا ممکن ہے؟ امیر المومنین ہاں میثم ایسی کیا بات ہے, چلو آج ہمیں بھی کھجور کا بھاؤ معلوم ہو جائے گا. کون سی کھجور کتنے کی ہے, یہ والی کھجور کتنے کی ہے, وہ والی کھجور کیا حساب ہے, فلانی کھجور کیا حساب ہے. لیجیے صاحب ان کو, وہ میثم نے ان کو دکان پر بٹھایا اور میثم چلے گئے. ادھر جناب یعنی ایک دشمن جو ہر وقت ٹو میں لگا رہتا تھا, کون کہاں جا رہا ہے. ہم لوگ بھی تو ایسے ہیں, مولانا کہاں جا رہے ہیں, مولانا کس سے مل رہے ہیں, مولانا نے کس سے بات کری, کس نے مولانا کو سلام کیا, مولانا نے کس کو سلام کیا. کوئی نہ کوئی ٹو میں لگا رہتا ہے جب پیچھے 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 پیچھے. وہ یہاں پر بھی ایک بندہ جو تھا امیر المومنین, امیر المومنین شیعوں کے امام جن کی یہ ولایت کا دم بھرتے ہیں. آج آیا نا, آج پتہ چلے گا, مزہ آیا, اب آیا مزہ. اس کو کیا پتا دکانداری کیا ہوتی ہے,
ان کو کیا پتا کیسے گاہک سے بات کی جاتی ہے. بابا ان کا ایک فیلڈ الگ ہے, ہماری ایک فیلڈ الگ ہے. جناب علی لیجیے صاحب, یہ آیا اور جلدی سے اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور کہا کہ وہ جو رات کو ایک کھوٹا سکہ مجھے ملا تھا, وہ کھوٹا سکہ آج انہیں دے کر, انہیں کیا پتا کھوٹا ہے کہ سچا ہے. آیا جناب علی وہ کھوٹا سکہ لا کر امیر المومنین کے پاس آیا, کہتا یہ کھجور کیا حساب دیا؟ مولا نے اس کا دام بتایا, کہا کہ ہاں یہ لے لو. کہنا کتنے کی لینی ہے؟ کہا کہ 1 درہم کی لینی ہے. درہم بھی کھوٹا, درہم بھی کھوٹا جناب ہے. اس نے درہم کھوٹا امیر المومنین کو دیا. جلدی سے امیر المومنین نے خود ہی سے تولو اور جتنی کھجور بنتی ہے لے جاؤ. لیکن نظام امامت اس کو کہا جاتا ہے. نظام امامت میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم تولیں گے, نہیں, کسٹمر خود آئے گا, خود تولے گا. کاروبار کرنا مولا بتا رہے ہیں کہ کاروبار کیسے کیا جاتا ہے. اگر تم دکاندار ہو, باٹ تمہارے پاس ہے, ترازو تمہارے پاس ہے, لیکن کسٹمر جب تمہارے پاس آیا کوئی چیز لینے کے لیے, صرف آپ اس سے پیسے لیں گے, وہ اپنی مرضی سے کھجور اٹھائے گا, وہ اپنی مرضی سے باٹ رکھے گا, وہ خود مطمئن ہوگا, وہ خود مطمئن ہوگا. امیر المومنین نے کہا بابا یہ سکہ مجھے دو. اس نے کہا بابا انہیں کیا پتا کھوٹا ہے کہ کھرا ہے. جلدی جلدی سے اس نے ساری کھجوریں سمیٹی, یہ جا اور وہ جا, اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اپنے گھر پہنچا. اور گھر میں جا کر اپنی بیوی کو اس نے, اے بھلی مانا ذرا جلدی تو آ, کیا بات ہے, آج میں نے تمہارے امیر المومنین کو دیکھ لیا, دکان پر بیٹھے ہوئے تھے اور کھجوریں بیچ رہے تھے. ارے بابا ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ کھوٹا ہے کہ کھرا ہے. بڑا خوش ہو رہا تھا, اپنی بیوی کو بتا رہا تھا. اس کی بیوی مومنہ تھی, وہ امیر المومنین کے چاہنے والی تھی. ہمارے یہاں بھی تو ایسے کچھ رشتے ہو جاتے ہیں, آج کل ہمارے یہاں بھی کچھ ایسے رشتے ہو رہے ہیں نا, کہ لڑکی امیر المومنین کی چاہنے والی ہے اور لڑکا, بھائی ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ پتہ چلا یہ اس دور میں بھی ایسا کچھ چل رہا تھا. اچھا شریعت کیا, الفابیٹ میں بھی کچھ ایسے ہی چل رہا ہے. الفابیٹ کا بھی سارا سسٹم ایسے ہی چل رہا ہے, سین اور شین ساتھ رہتے ہیں. اب آپ کرتے رہیے, دماغ گھماتے رہیے. ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد صلی اللہ. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اس نے جا کر اپنی بیوی کو جا کے ٹوکا, لو بھائی تم کہہ رہی تھی کہ تمہارے امیر المومنین ہیں اور وہ اتنے جناب ولایت ان کو حاصل ہے, اور یہ ارے ایسا امام ہوتا ہے جسے یہی نہیں پتا ہو کہ کھرا ہے کہ کھوٹا. یہ کہہ کر جناب علی اس کی بیوی نے کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے, میرا امام ہوتا ہے, تو ذرا کھجوریں تو کھا. اب دیکھیں اس کا عقیدہ کیسا ہے اور اس کا عقیدہ کیسا ہے. ادھر انہوں نے کھجور کھائی اور ادھر اس نے کھجور کھاتے ہی اس کی طبیعت ایک دم سے خراب ہونے لگی. کہنے او یہ کیا زہر میرے منہ کے اندر آ گیا, بس یہ ابھی مرنے کے نزدیک تھا. ادھر واویلا مچ رہی ہے اور ادھر میسم دکان پہ پہنچ گیا. ہاں یا امیر المومنین کوئی کسٹمر تو نہیں آیا, کوئی گاہک وغیرہ تو نہیں آیا؟ کہتا ہاں آیا تھا. کہ کیا لے کر گیا؟ کہ کھجور لے کر گیا ہے. کہ درہم؟ کہ یہ رہا درہم. اس نے دیکھا اور درہم کو دیکھتے کہا انا للہ, بس میرا تو کاروبار ہو گیا. اگر مولا کچھ دیر آپ اور یہاں بیٹھ جاتے تو میرا تو ٹیپا ہو جاتا یہاں پر. بھئی میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے, آپ کے لفظوں میں, جو آپ کے لفظ ہیں. میرا تو کام ختم ہو گیا تھا. امیر المومنین نے میسم کو تعجب, میسم کیا ہوا اتنا تم کو صدمہ؟ ایک تو ہم نے تمہاری دکان پر بیٹھے تمہارا کاروبار سنبھالا, کھجور بیچ دی, درہم تمہارے حوالے کر دیا. مولا درہم تو دیکھیے. کہ درہم کو کیا ہو گیا ہے؟ کہ مولا درہم کھوٹا ہے, وہ کھجوریں لے گیا ہے. مولا نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے, کچھ دیر دیکھو کیا ہوتا ہے. ابھی تھوڑی دیر گزری تھی, اس نے جلدی سے ان صاحب نے ساری کھجوروں کو سمیٹا. کہا کہیں میرا نقصان کھوٹے درہم کا نہ ہو جائے, یہ کھوٹا درہم میں کہیں اور جا کر
چلا لوں گا، وہ جلدی سے اپنی سارے دامن میں اپنے ساری کھجوریں سمیٹیں اور سمیٹ کر امیر المومنین کی دکان پر پہنچا، وہاں میسم کو دیکھا، پوچھا کیا بات ہے؟ یہ پکڑو اپنی کھجور، کیسی کڑوی کھجور ہے یہ کڑوی کھجور۔ وہاں پہ گئی، اب میسم پریشان ہے، میری کھجور کڑوی ہو نہیں سکتی، یا امیر المومنین یہ کون سی کھجوریں لے آیا؟ کب وہی ہیں۔ اب میں کیا کروں آپ کو؟ کیا نوالا کھلاؤں ہاتھوں سے، اپنے ہاتھوں سے ایک ایک نوالا آپ کو کھلاؤں؟ ارے بندہ خدا، یہ ولایت امیر المومنین اسے کہتے ہیں کہ جب مولا کے ہاتھ میں کوئی چیز آ جائے، اگر سکہ کھوٹا ہے تو وہ کھرا ہو جاتا ہے، اور اگر کھوٹا ان کے ہاتھ میں دیا ہے تو کھجور کتنی ہی شیریں کیوں نہ ہو، دشمن کے پاس جا کر زہر آلود ہو جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ عزیزاں، میں اور آپ، گلک کس کس نے بنائی ہے بھائی؟ گلک کس کس نے دیکھی ہے؟ مٹی کی گلک کس کس نے دیکھی؟ ہاتھ اٹھانا پڑے گا، میں ایسے نہیں جاؤں گا، ہاتھ اٹھا۔ او چھوٹو، گلک دیکھی ہے؟ تم نے نہیں دیکھی، تم تو اس زمانے کے ہو، ہمارے زمانے اتنے۔ مٹی کی گلک دیکھیے، گلک کیا کہتے ہیں اس کو؟ اور کسی زبان میں کچھ بتا دو بھیا، سندھی میں، پنجابی میں، سرائکی میں، کوئی اور لفظ بتاؤ۔ ہاں وہ گلک جو ہے نا، گلہ جو ہے جانا، وہ گلہ کس چیز کا بنا؟ مٹی کا۔ اللہ نے بنایا گلک کو یا بندے نے؟ اب یہ سوال ہے آپ سے۔ جی جناب، نہیں بولنا تو آپ ہی کو پڑے گا، میں نہیں بولتا بھیا۔ ہاں، گلک کس نے بنایا؟ بندے نے بنایا ہے گلک کو۔ کہ بنی کس چیز سے؟ مٹی سے بنی ہے۔ اور مٹی کیا ہے؟ ہائے 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 ہائے، مٹی ہے ایماندار۔ مٹی بہت ایماندار ہے، اتنی ایماندار ہے کہ اس میں جو بیج بو دے وہی نکلتا ہے، وہی بھی۔ اور اسی مٹی کو کیا کہا جاتا ہے؟ بوتراب بھی تو ہے نا یہ مٹی۔ ہاں، مٹی سے کہتے ہیں نا، مٹی سے عشق رکھتے ہیں جناب علی، مٹی بھی ان کے تابع ہو جاتی ہے بعض اوقات جناب علی۔ وہ کہتے ہیں یہ مٹی کی جو گلک ہے، اس گلک کا کمال کیا ہے؟ بنی ہے مٹی سے، بنایا ہے بے ایمان نے۔ فرض کریں تھوڑی دیر کے لیے، گلک کا بنانے والا بے ایمان، ایماندار بھی نہیں ہے، صحیح ہے؟ یہاں تک بات سمجھ آ رہی ہے بے ایمان، بنانے والا بے ایمان ہے، لیکن اس کے باوجود یہ گلک اپنی ذات میں ایماندار ہے۔ یہ گلک اپنی ذات میں ایماندار ہے۔ مولانا کچھ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ بندہ خدا اتنی آسان سی تو بات ہے، یہ گلک اتنی ایماندار ہے کہ جتنے تم نے اس میں کھرے ڈالے تھے وہ کھرے نکلیں گے، جتنے تم نے کھوٹے سکے ڈالے تھے وہ 20 سال کے بعد بھی کھوٹے نکلیں گے۔ اور پوتے نے اور نواسے نے چپکے سے جا کر نوٹ کی جگہ کاغذ ڈال دیا، 50 سال کے بعد کاغذ رہے گا اور نوٹ رہے گا۔ اب ہماری گلک کہاں پر ہے جناب؟ ہماری گلک ہے یا نہیں ہے؟ کہ جی ہماری گلک ہے، اس کا نام ہے وادی حسین۔ ہماری گلک کا نام ہے قبرستان، ہماری گلک کا نام ہے قبر۔ اس میں جو بھیج رہے ہو وہ وہاں جمع ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ یہ تو آپ کو پتا ہوگا۔ آپ کہیے کہ نہیں ہو رہا تو صحیح ہے، میں بھی مان لیتا ہوں نہیں ہو رہا۔ جو بھیج رہے ہیں وہ وہاں جمع ہو رہا ہے، جو جمع کر رہے ہیں وہ وہاں جمع ہو رہا ہے۔ وہاں سے کوئی چیز نکل کر بھاگ نہیں رہی ہے۔ جس دن بھی اس گلک میں لے جا کر صاحب گلک کون ہے؟ آپ۔ میں اپنی قبر میں جب پہنچوں گا تو اپنی قبر میں اپنے جمع شدہ اعمال کو دیکھ رہا ہوں گا، اور دیکھ کر یہ میرے نہیں ہیں، میں نے
ایسا نہیں کیا ہے۔ وہ کہتے نہیں بابا تم داڑھی مونڈے ہو، وہ کہتے نہیں میں تو داڑھی ہے، دیکھو داڑھی۔ کہتے ہاں صحیح ہے، یہ 30 سال والی زندگی میں تمہاری داڑھی ہے اور 30 سال پہلے والی زندگی میں داڑھی نہیں تھی۔ آیا تم نے وہ جو 30 سال داڑھی نہیں رکھی ہے، آیا اس کی توبہ کی ہے؟ آیا تم نے کہا ہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ؟ آیا یہ جو اب تم نے داڑھی رکھی ہے یہ بڑھاپے کی وجہ سے رکھ لی ہے یا شریعت کی وجہ سے رکھی ہے؟ اگر تم نے بڑھاپے کی وجہ سے رکھی ہے کہ نہیں بار بار شیو نہیں ہوتا ہے، تھک گیا ہوں، میری اسکن بھی اب کافی خراب ہو گئی ہے، ڈیمیج ہو گئی ہے، اسے چھوڑو، کون بنائے بھائی اسے؟ اگر ایسی کوئی بات ہے معاف کیجیے گا، ایسی داڑھی نہیں ہے۔ داڑھی کا رکھنا واجب ہے، لازم ہے۔ آپ کو بات اچھی لگے بری لگے، سمجھ میں آئے نہ آئے، ڈاکٹر نے کہا یہ دوا کھانی ہے، یہ کھاؤ گے تو تمہاری طبیعت صحیح ہو جائے گی، بحال ہو جائے گی، والسلام۔ امیر المومنین کے داڑھی ہے، حسن مجتبیٰ کے داڑھی ہے، حسین کربلا کے داڑھی ہے، زین العابدین کے داڑھی ہے، امام باقر نے داڑھی رکھی۔ کون سا امام ہے جس نے شیو کیا ہو؟ آپ کون سے امام کی پیروی کرتے ہوئے اس فعل کو انجام دے رہے ہیں؟ اچھا آپ نے اس فعل کو اس لیے انجام دیا کہ کیونکہ کبھی کسی نے ٹوکا نہیں، جب اس نے ٹوکا نہیں، جب اس نے ٹوکا ہی نہیں تو آپ تو اپنے دل میں یہ سمجھ رہے ہیں اگر کوئی بری بات ہوتی تو کبھی تو کچھ کہتا۔ جب اس نے کچھ کہا ہی نہیں، اس کا مطلب ہے کہ رکھو اچھی بات ہے، نہ رکھو تب بھی کوئی معاملہ نہیں ہے، والسلام۔ عزیزان، جو لازم ہے وہ لازم ہے۔ جب انہوں نے کہہ دیا یہ تمہاری نشانی ہے، تمہیں اس کو رکھنا ہے، کتنی زبردست یہ داڑھی، کتنی سمجھدار ہے، بہت سمجھدار ہے یہ داڑھی۔ عجیب بات آ گئی ہے دماغ میں، یہ داڑھی کتنی سمجھدار ہے، یہ اتنی چالاک ہے، عورت کو نہیں آتی۔ ہائے ابھی بھی آپ مجھے حیران ہو کر دیکھ رہے ہیں۔ ارے بھائی داڑھی اتنی چالاک ہے، اتنی سمجھدار ہے، کبھی بھی غلطی سے عورت کے پاس نہیں جاتی ہے، اور یہ مرد اتنا ناسمجھ ہے روزانہ عورت بن جاتا ہے، کہتا ہے نہیں یہ یہاں نہیں آنا۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ أَجْمَعِينَ۔ عزیزان رکھنا میرے بچوں، جب ہم تمہاری ایج کے تھے ہمیں کوئی بتانے والا نہ تھا، ہمیں کوئی سمجھانے والا نہ تھا، ہمیں کوئی وقت دینے کو تیار نہ تھا، لیکن ابھی تمہیں اللہ کا شکر ادا کرو، تم کو کوئی بتانے والا ہے، تمہیں کوئی سمجھانے والا ہے، تمہیں کوئی لاجک سے بات کرنے والا ہے۔ بابا آپ کو سب اچھی لگے بری لگے والسلام، ایک موضوع ہے، عورت کو نہیں آ رہی، اللہ نے عورت کو نہیں دی، کیوں نہیں دی؟ بابا تم کیونکہ عورت ہو، تمہیں دے دیے، کیوں دیے؟ کیونکہ تم مرد ہو، یہ مرد کی نشانی ہے۔ جناب عیسیٰ یا جناب موسیٰ علیہ السلام پانی کے چشمے پر تشریف لے گئے، پہلی مرتبہ اپنے چہرے پر ایک بال نمودار ہوتے ہوئے دیکھا، پہلی مرتبہ۔ اب جو چشمے میں، پانی کے چشمے میں دیکھا کہ یہ کیا چیز آ گئی میرے، حیران ہو گئے، کہنے پالنے والی یہ کیا ہے، آج تک میں نے اس کو نہیں دیکھا تھا، یہ کیا چیز ہے؟ آواز غیبی آئی، اے موسیٰ ہم نے تم کو عزت عطا کی ہے۔ عزت، یہ عزت ہے، ہم نے تم کو عزت عطا کی ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں تشریف لائے، اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، پالنے والے اگر یہ عزت ہے تو اور دے دے، پالنے والے مجھے اور دے دے۔ اللہ نے اور دیا اور دیا اور دیا، داڑھی بہترین گھنی سے گھنی ہو گئی۔ کہتے کئی زمانے کے بعد دوبارہ پانی کے چشمے پر آئے، اپنی صورت کو دیکھ رہے تھے، اچانک رونا شروع کر دیا۔ آپ کے ساتھیوں نے پوچھا اے نبی اللہ کیوں رو رہے ہیں، پانی کے چشمے میں اپنے آپ کو دیکھ کر کیوں رو رہے ہیں؟ کہا مجھے معلوم نہیں ہے مجھ سے ایسی کون سی خطا ہو گئی ہے، اللہ نے جو مجھے
مجھے عزت بنا کر دی تھیں وہ سفید ہو گئی. بارگاہ رب العزت میں پہنچے, اپنے ہاتھوں کو بلند کیا, پالنے والے یہ سفید کیوں ہو گئی ہے؟ وہاں سے آواز غیبی آئی, اے موسیٰ اس میں رونے کی کیا بات ہے, اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے, اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے, ہم نے تم کو بزرگی عطا کی ہے. کہتے ہیں یہ بزرگی ہے, پالنے والے اور دے دے. ارے صلوات ہی پڑھ لیا کیجئے, صلی اللہ والی محمد وجل فرجہم اجمعین. بڑا سچا مجمع ہے ہمارے پاس. یا علی, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھیں سچا مجمع ایسا ہی ہوتا ہے جسے بیچارے کو پتہ ہی نہیں چل پاتا کہاں بریک لگانا ہے, کہاں اسپیڈ اڑانا ہے. ایک صلوات اور پڑھے, محمد علی محمد صلی اللہ والی محمد وجل فرجہم اجمعین. حکمت ہے, ہر چیز میں حکمت ہے. امام حسن مجتبیٰ کو ایک شخص نے جا کے بہت زیادہ تنگ کیا, مسلسل امام حسن مجتبیٰ کو تنگ کیے جا رہا تھا. امام حسن مجتبیٰ نے بھرے مجمع میں کہا پالنے والے اس کی عزت چھین لے. امام حسن مجتبیٰ کہا پالنے والے اس کی عزت چھین لے. کہتے ہیں اتنا سننا تھا, لوگوں نے بھرے مجمع میں یہ منظر دیکھا, اس کے سارے بال چہرے کے اترنا شروع ہو گئے. اس کی داڑھی اپنی جگہ پہ نہیں رہی ہے. حسن مجتبیٰ بتا رہے یہ عزت ہے, یہ آبرو ہے. پرانے دور میں جب کسی کو عزت کے لیے ہاتھ دیا جاتا تھا اس کی داڑھی میں ہاتھ دیتے تھے. یاد ہے یا نہیں یاد ہے؟ پرانے دور میں عورت کی جب کہنا نہیں مانا جاتا تھا, عورت اپنا دوپٹہ اتار کے پیروں میں ڈال دیتی تھی, لیکن بزرگوں کے لیے کیا ہوتا تھا, ان کی داڑھی میں ہاتھ دیا جاتا تھا. عزت, میری عزت رکھ لو. اور جس کے بعد عزت ہی نہ ہو, عزیزان یہ معاملہ حقیقت پر مبنی ہے. لہذا میرے بچوں, میرے جوانوں, للہ خدا رائے جو معاملہ ہے عشق حسین میں اس کو قبول کیجئے, عشق امیر المومنین میں اس کو قبول کیجئے, عشق حسن مجتبیٰ میں اس کو قبول کیجئے. ہم نہیں کہہ رہے کہ اتنی رکھیں, ہم کہہ رہے خشخشی رکھیں, کم سے کم رکھیں, لیکن رکھیں, رکھنا ہے. ہر دور میں ائمہ علیہ السلام, جو حلال تھا وہ حلال ہے, جو حرام ہے وہ حرام ہے. ہر امام نے آ کر رہنمائی کی ہے. خود رسول اعظم رو رہے ہیں, اور روتے ہوئے آپ کے آنسو کہاں جایا کرتے تھے؟ کہا ریش مبارک. اللہ کو پسند نہیں ہے کہ مومن کا آنسو ضائع ہو جائے, کہا اس کے ریش میں آ جائے. اس کی داڑھی میں رکھنے کو کہا ہے کہ یہ تمہارا آنسو, تمہاری آنکھ سے نکلنے والا آنسو تمہاری ریش مبارک میں آ کے ٹھہر جائے. ہم اس کو برکت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ان سارے نظام کو دیکھا ہے. امام حسین علیہ السلام خود زمین کربلا پر وہ پوچھا, ایک شخص نے اگر پوچھا مولا یہ آپ کی داڑھی اتنی جلدی سفید ہو گئی ہے یا خضاب لگایا ہے؟ وسمہ کا خضاب کیا کرتے تھے امام حسین علیہ السلام, خضاب کیا کرتے تھے, خضاب لگایا تھا. لیکن جس وقت زمین کربلا پر پہنچے تو کچھ خضاب نکل چکا تھا, بال سفید ہو چکے تھے. بعض اوقات کیونکہ میں اور آپ کیونکہ جن ایام میں چل رہے ہیں, ایام بالکل بالکل ہم چہلوں کے نزدیک پہنچ چکے ہیں. ہم نے سب کے مصائب سن لیے ہیں, ہم نے ایک ایک کو سن لیا ہے, ہم ایک ایک مولا کے چاہنے والوں پر گریہ وزاری کر چکے ہیں. لیکن بعض کردار زمین کربلا پر ایسے ہیں جن کا تذکرہ ہی نہیں ہوتا ہے, ہم جانتے ہی نہیں ہیں, لیکن شاید ان کا مقام اور رتبہ زمین کربلا میں سب سے بلند تھا. یعنی ایک ایسا صحابی رسول تھا کہ جس کے لیے کون ہے جو اس کی شہادت کے موقع پر کربلا میں نہ آیا ہو. عجیب ہے, ابھی آپ لوگوں نے یہاں پر نماز پڑھی, اطمینان سے پڑھی, اور اللہ تعالیٰ آپ کی نمازوں میں اور اطمینان عطا فرمائے. آپ کی نمازوں میں اللہ تعالیٰ عزتوں میں اور اضافہ فرمائے انشاءاللہ. اور لیکن دیکھیں کہ جب امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور, کہتے شب عاشور کے واقعات میں سے یہ ملتا ہے, مصائب میں ملتا ہے جناب علی, ایک ایسی شخصیت زمین کربلا پر موجود ہے
مولا نے چراغ کو گل کیا، کہا جسے جانا ہے چلا جائے، یاد ہے یہاں تک؟ چراغ کو روشن کیا، افراد موجود تھے، مولا نے ایک ایک کو منظر دکھایا، دیکھو تمہارے ساتھ کل رات تمہیں کون سا مقام ملنے والا ہے، ایسے اشارہ کیا آسمان کی جانب۔ دیکھیں یہ ولایت ہے نا ان کے پاس، یہ طاقت ہے نا ان کے پاس۔ دیکھیں میں نے کبھی اور ہم نے کبھی اس طرح غور نہیں، ہم نے مصائب پر کبھی غور نہیں کیا، ایسے اشارہ کیا آسمان کی جانب، کہتے ہیں 7 پردے آسمان کے ہٹ گئے۔ کیا منظر تھا؟ کہتے جتنی حوران جنت ہیں اپنے باہوں کو پھیلایا ہوا ہے، اے انصاران حسین ہم تمہارے استقبال کے لیے تیار ہیں۔ کہتے اتنا سننا تھا کہ انصاران حسین نے اسی رات اپنی تلواروں کو میان سے نکالا، اپنی گردنوں پہ رکھا اور کہا کہ مولا اجازت دیجئے ابھی گردنیں اڑا دیں۔ مولا نے کہا نہیں، تمہارا مقام اس سے زیادہ بلند ہے، میں تمہیں دکھانا چاہتا ہوں کہ صبح کون کون کہاں پر شہید ہوگا۔ اب مولا سب کو بتا رہے تھے اونو محمد اس مقام پر آپ کو درجہ شہادت ملے گا۔ اونو محمد خوش ہو گئے، ایک ایک کو اس کا نقشہ بتا رہے تھے، قاسم دیکھیں اس جگہ پر آپ کو پامال کیا جائے گا۔ قاسم نے اپنا مقام شہادت کو دیکھا۔ علی اصغر آپ کو اس مقام پر تیر سے نہر کیا جائے گا۔ علی اصغر مطمئن ہو گیا، علی اصغر مسکرایا، اچھا میرے ابھی نام شہداء کی فہرست میں لکھا گیا ہے، جعفر تمہیں اس مقام پر ذبح کیا جائے گا۔ ایک ایک کو بتا رہے ہیں، اس کا نام لے لے کر بتا رہے ہیں۔ جب تمام انصاران حسین کو بتا چکے تو ایسے میں امام حسین علیہ السلام کو کسی کے رونے کی آواز آئی۔ مولا نے دائیں دیکھا کوئی نظر نہ آیا، بائیں دیکھا کوئی نظر نہ آیا، کہے انصاران حسین ذرا دائیں بائیں ہٹ جاؤ، مجھے کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، کون رو رہا ہے؟ اس طریقے رات کی تاریکی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک شخص جس کی کمر جھکی ہوئی ہے، حالت رکوع میں، اتنا بوڑھا ہو چکا ہے۔ آپ نے حبیب ابن مظاہر کے مصائب کو سنا کہ حبیب کتنے سال کے تھے، 72 سال کا حبیب ہے یا 70 سال کا حبیب ہے، لیکن کہتے ہیں کہ زمین کربلا پر ایک ایسا بوڑھا موجود ہے جس کی عمر 110 سال ہے۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں اتنا بوڑھا ہو چکا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ سعید بن عبداللہ۔ اللہ اکبر، دیکھا سعید کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ مولا نے سعید کے پاس پہنچے، اس کی پیشانی پر بوسہ دیا، کہا اے میرے نانا کے بوڑھے صحابی، تو اس طرح سے پھوٹ پھوٹ کے کیوں رو رہا ہے؟ سنیں گے جواب۔ یہ کیا کہتا ہے؟ سعید کہتا ہے مولا آپ نے سب کا نام شہادت میں لیا ہے لیکن میرا آپ نے تذکرہ نہیں کیا، بھائی اتنا سننا تھا۔ سعید کہتے ہیں مولا جب آپ مدینے سے چلے ہیں نا، پیچھے پیچھے میں ہی چل رہا تھا۔ مولا جب آپ مکے سے روانہ ہوئے ہیں نا، جو پیچھے سے رونے کی آواز آیا کرتی تھی مولا وہ میری آواز ہے۔ مولا جیسے جیسے آپ کربلا کی زمین پر پہنچ رہے تھے میرے رونے کی آواز آپ کے کانوں میں آیا کرتی تھی۔ مولا میں زمین کربلا پر اس لیے آیا ہوں کہ فرزند زہرا میں آپ کی کوئی خدمت کو انجام دے سکوں۔ وہ اتنا سننا تھا۔ مولا حسین نے ارشاد فرمایا اے میرے نانا کے بوڑھے صحابی، تو اتنا بوڑھا ہے کہ اب تجھ پر سے جہاد ساقط ہو گیا ہے، تو جہاد کے قابل نہیں رہا ہے۔ اس نے ہاتھوں کو جوڑ دیا اور رونا شروع کر دیا، مولا کوئی خدمت تو مجھ سے لے لیجئے۔ سنیں گے مولا حسین نے کیا کہا؟ ہاں ہاں تمہاری ایک خدمت ہے، کل جب وقت ظہر آئے گا مصلی عبادت پر جا کر اذان دینا۔ بھائی اتنا سننا تھا، سعید نے اپنے سر کو پیٹنا شروع کیا، مولا کیا وقت ظہر علی اکبر نہ ہوں گے؟ مولا جس جنگ کا آغاز آذان علی اکبر سے ہو رہا ہے، مولا کیا وقت ظہر علی اکبر نہ ہوگا؟ مولا حسین نے روتے ہوئے کہا ہاں سعید وقت ظہر علی اکبر نہ ہوگا۔ بس سعید کو اپنا وعدہ یاد آ گیا۔ صبح عاشور آئی، وہاں سے تیروں کی بارش شروع ہوئی، تلواروں سے تلواریں ٹکرا رہی تھیں، ڈھالوں سے ڈھالیں ٹکرا رہی تھیں، جنگ زوروں پر تھی۔
تھی، اور ادھر سعید کو اپنا وعدہ یاد آیا، وقت ظہر آیا، گلدستہ عزا پہ جا کر اذان کو بلند کیا، پر اللہ اکبر کی صدا کو بلند کرنا تھا۔ آپ کے مولا اور آقا حسین نے اپنی جنگ کو نماز میں تبدیل کر دیا، جنگ کو روک دیا ہے، کہا کہ اب پہلے نماز ہوگی بعد میں جنگ ہوگی۔ بھائی اس منظر کو جیسے ہی فوج اشقیاء نے دیکھا، کہا کہ اب حسین کو گھیر کے مارنا اور آسان ہو گیا ہے، جیسے حسین نماز کی نیت کریں گے ہم چاروں طرف سے حملہ کریں گے۔ عزاداروں تاریخ میں کیا لکھا ہے؟ مولا حسین نے مصلی بچھایا، چند ساتھی آگے کھڑے ہو کر نماز کے لیے تیار ہوئے، صفیں بند گئیں۔ یہ سعید کہتا ہے مولا میں جنگ کے قابل تو نہیں ہوں، لیکن مولا میں آپ کا دفاع تو کر سکتا ہوں۔ اے فرزند زہرا آپ نماز کی نیت کریں، سعید آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا۔ ادھر مولا نے سلام کیا، اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھی، نماز کو شروع کیا۔ ادھر سعید نے بھی مولا کی حفاظت کے لیے اپنی کمر کو باندھا۔ ادھر لشکر اشقیاء نے دیکھا، آقا حسین نے نماز پڑھنا شروع کیے، تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ سعید نے دائیں جانب کے تیر اپنے سینے پر لیے، بائیں جانب کے تیر اپنے سینے پر لیے۔ ادھر نماز تمام ہوئی، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ ادھر سعید کی آواز آئی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، علی اصغر کے بابا، ارے میرا آخری سلام قبول کیجئے۔ تاریخ بتاتی ہے مولا حسین بجلی کی تیزی کی مانند آگے بڑھ کر گئے، سعید کا سر اپنی گود میں رکھا، کہا اے میرے نانا کے صحابی، میں آپ کو بشارت دیتا ہوں روز قیامت آپ جنت میں آگے آگے جا رہے ہوں گے، آپ کا مولا حسین پیچھے پیچھے چل رہا ہوگا۔ سعید کہتا ہے مولا اتنا بڑا رتبہ مجھے کیسے ملا؟ کہا سعید تو نے نماز پڑھنے والوں کی حفاظت کی ہے۔ کچھ دیر گزری، سعید کہتے ہیں مولا مجھے ایسا لگ رہا جیسے میرے سر پہ کوئی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا جھل رہا ہے۔ عزاداروں سنیں گے سعید کیا کہتے ہیں، مولا مجھے ایسا لگ رہا جیسے میرے چہرے پر کوئی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہا ہے۔ آقا حسین نے کہا ادب سے سلام کر، میرے نانا رسول اللہ آپ کے استقبال کے لیے تشریف لائے ہیں۔ کچھ دیر گزری، سعید کہتے ہیں مولا میرا کوئی بازو آہستہ آہستہ دبا رہا ہے۔ کہا ادب سے سلام کر، میرے بابا علی مرتضیٰ آپ کے استقبال کے لیے تشریف لائے۔ کچھ دیر گزری، سعید کہتے ہیں مولا میرا دوسرا بازو کوئی آہستہ آہستہ دبا رہا ہے۔ کہا ارے میرا بھائی حسن مجتبی آپ کے استقبال کے لیے تشریف لائے ہیں۔ کچھ لمحہ گزرا، سعید کہتے ہیں مولا مجھے لگ رہا جیسے میرے پیروں کے پاس کوئی آ کر بیٹھ گیا ہو۔ بھائی اتنا سننا تھا، حسین بے چین ہو گئے، ارے سعید اپنے پیروں کو گھسیٹ لے، پیروں کو سمیٹ لے، میری ماں فاطمہ زہرا تیرے استقبال کے لیے